اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کتاب پہ ہو رہی تھی، ٹیلی ویژن پروڈکشن پہ۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ آج اس کے پہلے چیپٹر پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا چیپٹر جو ہے اس کا، وہ ابلاغ عامہ کا علم سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہر شخص جو ہے اسے اپنے روزمرہ میں کچھ نہ کچھ جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو کوئی بات اپنی دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہے۔ ذرا سا آپ خود سے اندازہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے پورے دن کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے دوسروں کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، کہنا اسی کو ہی پڑتا ہے، بے شک کوئی جاہل ہے، عالم ہے، پی ایچ ڈی ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے جو کہتا ہے۔ ایک ریڈیو والا بھی جو ہے وہ اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ صدا لگاتا ہے، اور ایک عالم فاضل بھی جو اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی حکمت ہے اس کے پاس، کوئی بات ہے اس کے پاس، اس کو دوسروں کو کہنی ہوتی ہے۔ بچہ کچھ کھانے پینے کے لیے بھی جو ہے وہ روتا ہے، اور یہی اس کا ابلاغ ہے کہ اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ اچھا، اس کے کچھ چیپٹرز جو ہیں ایسے ذرا سا میں بول کر آپ کو اسے پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ اور یہاں میری نظر میں جو ابلاغ عامہ کا علم سیکھنا جو ہے وہ قطعی ضروری نہیں ہے، اگر آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایک ایسے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں آپ سے جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ کولو کے بیل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ابلاغ کا علم جانے، کیونکہ اسے ایک طے شدہ راستے پر چلتے رہنا ہے۔ اچھا، اس سے مراد میری صرف یہ ہے، اچھا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کولو کا بیل ہوتا ہے۔ ایک بچہ بھی رو کر کہتا ہے اپنی ماں سے کہ جی مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات کہنی ہے، تو اس لیے جو ہے میرے اپنے خیال میں اس سے میں رجوع کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص، ہاں جانور ہو سکتا ہے، کولو کا بیل کی مثال جو دی ہے وہ جانور ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی کب تک چلتا رہے گا؟ اگر وہ تھک جائے گا، پھر اس کی کچھ اپنی ضروریات ہیں، ہے نا، تو وہ اس کو لے کے چلتا ہے۔ تو اپنی بات دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، اس طرح سے بہت کوئی اچھا مقرر ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو کوئی فن تقریر پر کتاب نہیں پڑھی، یہ تو جی اپنی صلاحیت ہے میری جس سے میں نے جو ہے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ یہ بھی بات درست ہے، اس کے لیے اس پی ایچ ڈی اس نے تقریر کرنے پہ نہیں کی ہوگی، لیکن کچھ خداداد صلاحیت ہوتی ہے اور کچھ آدمی کو خود سے سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک محنتی ہوتے ہیں اور ایک ذہین ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات تو یہ جان بوجھ کر بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ سیکھیں اور وہ آپ کو جان جائیں، لیکن ابلاغ کا کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ایک دن میں گوگل کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں جو بہترین جابز ہیں، ہائیلی پیڈ جاب جو ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں بولنا آتا ہے، جنہیں کچھ کام کرنا آتا ہے۔ یہاں مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ ایک پروجیکٹ ہم نے چاہا کہ کیا جائے، وہ پہلا ہی پروجیکٹ تھا یوں سمجھ لے کہ پاکستان میں تو بچوں کے لیے ایک ہم نے وی ایچ ایس کیسٹ جو ہے وہ ڈیزائن کی، اور سوچا کہ یار بچے جو ہم کہتے تو بہت ہیں جی بچوں کے لیے کچھ، بچے یہ کرتے ہیں، بچے کارٹون دیکھتے ہیں، بچے یہ دیکھتے ہیں، انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، تو کچھ اپنا بنایا جائے۔ لیکن اپنا بنانے کے لیے اس زمانے میں کوئی میڈیم تھا نہیں، نہ چینل تھے نہ کچھ اور، جو ایک چیز تھی وہ وی ایچ ایس تھا۔ تو ہم نے کہا چلو اسی پہ کرتے ہیں کہ ہم ایک وی ایچ ایس کیسٹ بناتے ہیں جو گھر میں وی سی آر پہ دیکھی جائے گی۔ تو وہ کیسٹ بنانے کے لیے ایک پروگرام ڈیزائن دیا، پروجیکٹ کیا، اور اس کے جو سوچا کہ اب اس کے پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ تو ہم نے احمد فوڈ والوں سے جو ہے وہ رابطہ کیا۔ ظفر صاحب ان کے مالکان میں سے تھے، احمد صاحب کے بیٹے ہیں وہ۔ میں نے ان سے بات کی فون پہ، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کراچی آ جائیں۔ ٹکٹ انہوں نے بھیج دیا، میں کراچی چلا گیا۔
شام کی چائے پہ میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت گھر ان کا، انہوں نے مجھے دکھایا پہلے تو گھر، پھر باہر بیٹھ کے ہم نے چائے پی، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پہ خرچہ کتنا آئے گا؟ میں نے کہا جی 2 لاکھ روپے آئے گا۔ کہیں گے کہ اس پہ مجھے انکم کتنی ہوگی؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، 0۔ اچھا ایک ذرا سی خاموشی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے ڈن۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے جو ہے کہا کہ آپ جائیں، میں کوئی لکھت پڑھت کی میرا جو ہے وہ کر لے گا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے 2 لاکھ روپے کا چیک بھجوا دیا۔ بعد میں ایک ہمارے دوست ہیں سلیم مغل صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یار ظفر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ اظہر صاحب آئے تھے اور ہاتھ ہلا کے مجھ سے 2 لاکھ روپیہ لے گئے، وہ کام بھی کر لیں گے؟ اچھا اس سے مجھے بات آیا کہ اچھا جو ہاتھ ہلانا ہے وہ اصل میں کمیونیکیشن سکل ہے، جس میں 2 3 4 چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو آپ کی وائس ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے کہ اس میں ایک اس کی الگ خوبیاں ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک اپنا آپ کا ویژول ہے جو آپ ہیں وہ ہے، ایک آپ کا تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے۔ اچھا اس میں جو وائس ایکٹنگ، اس کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن اور پھر اس کی ویژول ایکٹنگ، یہ ساری چیزیں مل کر ہی جو ہے نا وہ ابلاغ بن رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کرنے کا جو سلیقہ ہے وہی ابلاغ کا علم کہلاتا ہے نا۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور کہ کس طرح سے جو ایکٹر ہے وہ اس علم کو کس طرح استعمال کرتا ہے، ایک ٹیچر جو ہے وہ اس علم کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ اس علم کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابلاغ کی ایجاد۔ اچھا دنیا میں تو ابھی جو کمیونیکیشن ہے اسے کہا جاتا ہے جی 2 طرفہ کمیونیکیشن ہو تو وہ مکمل کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ یہ کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہوگی کہ ہم نے سائنسدانوں سے یا ماہر ابلاغیات سے یہ جانا کہ جی کمیونیکیشن جو ہے وہ 2 طرفہ ہونا چاہیے۔ ایک تو جیسے یہ میں ہوں بات آپ سے کر رہا ہوں، یا ریڈیو پہ ہم بولتے رہتے ہیں، آگے سننے والا سنتا رہتا ہے اور وہ کوئی اس کا جواب اس وقت ہی نہیں دے سکتا اور بعض کا سنتا بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ جو بعض کا لیکچر میں بھی ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے جا رہے ہیں، کلاس آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہیں اور لگی ہوئی ہے، کسی اور دھیان میں ہے نا، اور آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کی جو ہے وہ 1 وے کمیونیکیشن ہے۔ اچھا پھر تھیوری ایک پیش کر دی گئی کہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہونا چاہیے، آپ بات کریں، سامنے والا اسے سمجھ جائے اور سمجھنے کے بعد بتا بھی سکے کہ یہ ہے۔ اچھا جب میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ کب کیسے ہوا ہوگا کہ جس کو ہم جو کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں، تو مجھے چلتا گیا پیچھے چلتا گیا، اور عام طور پر میں جب طالب علم ہوتا تھا تو تب بھی میری جو ٹیچر ہوتی تھی وہ کہتی تھیں کہ اگر آپ لکھتے تو بہت اچھا ہو، پیپر کا جواب جو ہے وہ تو بہت اچھا لکھتی ہو، لیکن وہ بھی لکھ دیا کرو جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ صاف ظاہر ہے کہ جب ہم شروع کرتے کسی چیز کو تو اس کے آباء و اجداد سے شروع کر لیتے اور آگے تک لے آتے۔ تو جب میں نے کمیونیکیشن کے سلسلے میں سوچا تو پتہ چلا کہ واقعی یہ تو حضرت آدم کی اور جو ہے وہ ایجاد ہے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ اور حضرت آدم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے بتا دیا جی کہ یہ جو ہے وہ یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا، وہ جو ہے اس نے بتا دیا۔ یعنی 2 وے کمیونیکیشن کا سلسلہ حضرت آدم ہی سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بات سنی اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد ان کو قادر ہوئے اس بات پہ کہ وہ دوبارہ بتا بھی سکیں۔ تو اس طرح سے میں تو اسے وہیں سے جوڑتا ہوں۔ لیکن وہ نبی تھے، وہ نبی جو پھر جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو وہ تو نبی تھے، لیکن اس سے بعد آنے والے سب لوگ جو ہیں انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنے الف بے سے سیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ کس طرح سے۔ اور میں جو سمجھتا ہوں
کہ ہو سکتا ہے کسی وقت کسی جنگل میں کوئی شخص جو ہے وہ درخت کوئی گرا ہو، کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی سانحہ ہوا ہو، اور وہ گرا پڑا ہو اس حادثے کی وجہ سے، اور کوئی دوسرا آدمی آیا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کو دیکھ کر وہ چیخا۔ اچھا، وہ جو پہلی چیخ انسان نے ایجاد کی ہوگی، وہ چیخ کی وجہ خوشی بھی ہو سکتی ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیخ تھی جس کو سن کر دوسرے لوگ متوجہ ہو گئے اور وہ وہاں پہنچے کہ ہاں بھائی کیا ہوا، تو اس کہے گا کہ یہ دیکھو، اور جو ہوگا وہ خوش کن بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، خوفناک بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے، ہارر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ جو پہلی جو کمیونیکیشن تھی لوگوں کو بلانے کی، وہ غالباً چیخ ہی تھی، اور اس چیخ کو ایک ساؤنڈ تھی، ہے نا، ایک اور آواز تھی یوں سمجھ لیں، لیکن تھوڑا سا اس صوت میں اور آواز، جس طرح ساؤنڈ میں اور وائس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، ایک چیخ ہوتی ہے اور ایک بات ہوتی ہے، لفظ ہوتا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعد میں اس چیخ کو نام دے دیا کچھ بھی، کہ جب بھی کسی کو بلانا ہو تو اس طرح چیخنا چاہیے، جب خوف سے بلانا ہو تو ایسے چیخنا چاہیے، جب خوشی کے لیے بلانا ہو تو ایسا چیخنا چاہیے، ہے نا۔ اس لیے آپ نے دیکھیں لفظ مدر جو ہے وہ تقریباً ماں سے ہی میم کی ساؤنڈ سے ہی نکلتا ہے، مدر ہو جائے، ماما ہو جائے، ممی ہو جائے، اور بھی زبانوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ملتے جلتے جو ہے نا وہ لفظ آتے ہیں، کہ پہلے کو اس نے جو بچے نے بات کی ہوگی، مم کچھ کیا ہوگا، تو اس نے سمجھا کہ اچھا یہ مجھے کہہ رہا ہے نا، تو وہ ماما ہو گیا، اور اس طرح سے بابا ہو گیا، اور پھر اور ان ساؤنڈز کو ہم نے جو ہے وہ پھر لکھنا شروع کیا کہ اچھا چلو اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں۔ تو جو پرانے لوگ تھے انہوں نے تو اپنے غاروں کے باہر تیر کا نشان بنا دیا کہ اچھا ہم جی شکار پہ جا رہے ہیں، پھر پوچھا یہ بھی بتا دوں کس چیز کے شکار پہ جا رہے ہیں، تو ساتھ ہرن کی تصویر بنا دی، پھر اور اس طرح سے کوئی چیزیں جو ہے، یعنی وہ جو حرفوں کی جو لفظوں کی ایجاد ہے وہ ان لکیروں سے بنی ہوگی جو پہلے تصویروں کے لیے بنائے گئے ہوں گے، پھر وہ تصویریں جو ہیں وہ حرف بننے لگے، وہ حرف جو ہیں پھر لفظ بننے لگے، تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہوں گی۔ تو یہ جو جب غاروں میں رہتا ہوگا تو اس کا مسئلہ ابلاغ ہوگا، تو اس بات کو میں نے اس کتاب میں کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ذکر کیا ہے کہ لفظ جو ہے وہ کس طرح سے بنے ہوں گے، تصویروں سے، اشاروں سے، اور کیا اور چیزیں، کیونکہ اللہ تو کون کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سوچتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، دوسرے اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر کچھ ہوتا ہے۔ ابلاغ ہے کیا؟ ابلاغ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ وائٹ بورڈ ہے، یہ طالب علم ہے اور یہ استاد ہے۔ ابلاغ کی نشاندہی وہی کرتا ہے کہ یہ ابلاغ ہے۔ کافی مشکل کام ہے، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمل یا پروسیس کا نام ہے، یہ عمل پیغامبر، پیغام رساں، پیغام اور مخاطب کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، جس کو ہم پرانے زمانے، اب تو نئی نئی تھیوریز آ گئی ہیں اس کی، جہاں میں نے ایک سمپل تھیوری جس کو یعنی ایک جو ہے وہ پیغام رساں ہوتا ہے جسے ہم پیغامبر کہتے ہیں، ایک پیغام ہوتا ہے، اور ایک اس کا ریسیور ہوتا ہے جس سے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک سمجھو کہ سینڈر ہوتا ہے، ریسیور ہوتا ہے، اور میڈیم ہوتا ہے۔ اور میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ تکون ہے جو 3 چیزوں سے نہیں 4 چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ 3 تو سمجھو کہ اس کے زاویے ہوتے ہیں، کونے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ ہوتے ہیں، ریسیور ہوتا ہے، سینڈر ہوتا ہے، اور کوئی میسج ہوتا ہے، لیکن ان تینوں کو ایک ملانے والی چیز ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس کا میڈیم ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے کس میڈیم سے وہ بات ریسیور اپنے جو ہے سینڈر سے وصول کرتا ہے، اور ہے کیا، بات کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک تفصیل سے تھوڑی سی بات میں نے یہاں کی ہے، میں مختصراً بات کرتا چلا جاؤں گا کہ میڈیم یا ذریعہ جو ہے کیا ہے، یہ وہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام، اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ آواز ہو سکتی ہے، یہ تحریر ہو سکتی ہے، یہ تصویر ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم ذرائع ابلاغ کو 3 بنیادی طریقوں یعنی موڈز میں تقسیم کر سکتے ہیں،
جو اورل ہو سکتا ہے، ویژول ہو سکتا ہے اور پریکٹیکل ہو سکتا ہے، یعنی صوتی ہو سکتا ہے، بصری ہو سکتا ہے، عملی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ ڈیفینیشن جو مجھے اس طرح سے ملی یا ان کو ترجمہ کرنا پڑا تو وہ میں نے خود سے یا کچھ دوستوں سے اس طرح سے مدد لے کے میں نے ان کو بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اردو میں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہو، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کی ایک الگ سی کتاب تھی جس میں مجھے کچھ چیزوں کو کچھ کو فارسی سے لینا پڑا، کچھ کو عربی سے لینا پڑا، کچھ کو اردو سے لینا پڑا، کچھ اپنے جو استاد دوست احباب استعمال کرتے تھے ان سے لیا۔ اچھا، اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ گئے کہ ابلاغ کے اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 افراد ہوں۔ اچھا، کیونکہ ایک بات دوسرے سے کہنی پڑتی ہے۔ جب آپ نے بات کہنی نہیں ہے، وہ مونولوگ ہے، آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں کمیونیکیشن یا ابلاغ کا کچھ دخل ایز سچ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بات کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ابلاغ ہے، اس میں کم سے کم 2 افراد ہونے چاہیے کہ ایک کہہ رہا ہو اور دوسرا جو ہے وہ سن رہا ہو، اور پھر کوئی واقعہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو ہم ایونٹ بھی کہتے ہیں، میسج بھی کہتے ہیں، جو بات ہوتی ہے جو دوسروں تک جو ہے پہنچانا ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ بعض کا جو ہے ایک چیز ہم نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں جو فیصل مسجد ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو جن لوگوں نے فیصل مسجد دیکھی ہوئی ہے وہ فیصل مسجد کو سمجھ جائیں گے کہ اچھا اس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک جب میں کہتا ہوں کہ مسجد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جس نے بھی اپنے اپنے علاقے کی مسجد دیکھی ہوئی ہوگی وہ اس کے بارے میں سمجھ جائے گا۔ لیکن ایک شخص نے، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو، اس نے مسجد دیکھی ہوئی نہ ہو، تو ہم اسے مسجد بھی کہیں گے تو تب بھی اس کے بات ذہن میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اس کا پیٹرن جو ہے اس کے ذہن میں کوئی تصویر بننی چاہیے، تو تب جو ہے وہ بات اس کو ہم پہنچانا جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، مشکل بات جو ہے آسان کیسے ہوتی ہے؟ ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بات کا آسان پیرائے میں اظہار کرنا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل اس وقت مشکل رہتی ہے جب تک آپ نمبر 1 اپنی قوت سے واقف نہ ہوں، اپنے علم اور جہل سے واقف نہ ہوں، آپ کے پاس لفظ موجود نہ ہوں کہ آپ اظہار کر سکیں، آپ واقعہ، ایونٹ یا میسج کے سیاق و سباق سے واقف نہ ہوں، آپ حاضرین، ناظرین اور سامعین سے واقف نہ ہوں، اور اس سچویشن یا حالت سے واقف نہ ہوں جس میں آپ اس مشکل بات کو آسان کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ ایک میرا شعر بھی ہے کہ بہت ہی سمپل سا کہ اظہر جی آسان، مشکل ہے اظہار۔ آسان جو ہے نا وہ اظہار مشکل ہے۔ مشکل بات کرنا تو بہت آسان، لیکن آسان بات کرنا جو ہے، کسی بات کو آسان بنا کر بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، وہ اظہار جو ہے، وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ مشکل ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات جو میں نے جا کر آغا خان میں سیکھی، AKRSP میں، تو وہاں دوسروں کو ایسے لوگ تیار کیے جاتے تھے جو آگے جا کر سکھاتے تھے، تو وہاں میں نے ایک کتابچہ لکھا جس کا نام تھا سکھانا سیکھیں۔ اچھا، سکھانا، یہ جو ہے سکھانا سیکھیں وہ سب کے لیے ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ بھی سکھاتا ہے تو اس کو بھی یہ سکھانا سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح وہاں جو لوگ تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو آگے عام آدمیوں کو، ولیجرز ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جا کر وہ سکھاتے تھے اور پریکٹیکل کچھ چیزیں کرتے تھے، تو ان سے ہم ان کو سکھاتے تھے۔ پھر وہ ٹرینر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، پھر آگے وہ ٹرینرز ہوتے تھے جن کو یہ سکل سکھائی جاتی کہ آپ نے سکھانا کیسے ہے جا کر۔ یہ ایک تھوڑا سا اعلیٰ درجہ ہے کمیونیکیشن کا، جہاں آپ خود سیکھتے ہیں اور پھر یہ سیکھتے ہیں کہ آگے کیسے سکھانا ہے۔ تو اس پر جو ہے میں نے تھوڑی تفصیل سے یہاں بات کی ہے، مختلف ماڈل جو ہیں وہ ان پہ ایک تصویروں سے اور خاکوں سے کوئی بات کی ہے وہ، اور اس کے بعد ایک اس میں جو آخری حصہ ہے وہ اس کا عنوان ہے کم سے کم۔
اچھا، اس سے پہلے ایک میں نے شعر لکھا ظفر خان نیازی کا، ہم نے ایسے بھی ظفر تم کو پکارا اکثر، دل میں آواز تو تھی نام نہ تھا ہونٹوں پر۔ ہم نے ایسے بھی ظفر تم کو پکارا اکثر، دل میں آواز تو تھی نام نہ تھا۔ یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ہے، دل سے نکلے دل میں پہنچے، بات اتنی ہے فقط، لفظ کے معنی بھی ہوں یہ ضروری تو نہیں۔ اچھا، یہ وہ چیزیں تھیں جو ناصر صاحب کو پسند نہیں آئیں کہ یا تم نے کتاب کو کوئی دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے، اور ایک نصابی کتاب جو ہے وہ دلچسپ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں کم سے کم کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیشہ کم سے کم ہوتا ہے۔ اگر یہ بات مال و دولت کے حوالے سے ہے تو ہوس اور لالچ کی انتہا ہے، اور اگر یہ علم اور دانائی کے لیے ہے تو یہ شوق کی معراج ہے۔ ہم کسی بھی ایک مضمون کے بارے میں بہت جان سکتے ہیں، چونکہ یہ تخصیص کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس لیے ٹیلی ویژن پروگراموں کی تیاری میں مصروف ایک افراد کو ابلاغ اور ذرائع ابلاغ کا کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خیال کو منوعاً اپنے ناظرین تک پہنچا سکے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ انسانی یادداشت کس طرح کام کرتی ہے، اور یہ کہ ہم سن کر 20% یاد رکھ سکتے ہیں، دیکھ کر 30% یاد رکھ سکتے ہیں، سن کر اور دیکھ کر 50%، خود بول کر 70%، اور خود کسی بھی کام کو کر کے تقریباً 90% یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں مختلف ذرائع ابلاغ کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم کئی ایک میڈیا کو مکس کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو میڈیم جو بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے کیا بات جو ہے ہم کس طرح سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات میں پھر کہنا چاہوں گا کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، میگزین، کتابیں، فلمیں اور انٹرنیٹ بھی ایسے ہی گلابی شیشے کی اینکیں ہیں یا ایسے فلٹر ہیں جو سچائی کو متاثر کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو فلم یا ٹیلی ویژن ڈرامے دیکھ کر روتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اخبار کی سٹوری پڑھ کر شاذ ہی لوگوں کی آنکھیں نم ہوں۔ اس طرح مختلف میڈیا اپنی زبان و بیان کا تاثر رکھتے ہیں، اور ٹیلی ویژن سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے جس سے آپ جہاد بھی کر سکتے ہیں اور قتل عام بھی۔ یاد رہے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ جو کچھ سیکھنے جا رہے ہیں وہ اہم ہے، اتنا اہم کہ وہ آپ کو اہم بنا دے گا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اچھا، جہاں اس پہلے چیپٹر کو ختم کرتے ہیں، اور صرف کچھ باتیں ویسے ہی ابلاغ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی ہم ڈائریکٹر بن جائیں، فلم سٹار بن جائیں، ہیرو بن جائیں، اور ہم باہر گھر سے نکلیں تو لوگ جو ہیں وہ آٹوگراف بک لے کر کھڑے ہو۔ وہ دور بھی چلا گیا، اس پہ کس دن بات کریں گے۔ ایک زمانہ تھا جب فلم سٹوڈیو کے سامنے لوگوں کی، اور خوبصورت لوگوں کی، میں نے خود دیکھا کیونکہ ہم بھی انہی میں شامل ہوتے تھے، خوبصورت نہیں لوگوں میں شامل ہوتے تھے، کہ جو ہیرو بننے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، اور کئی ہیرو سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتے تھے، اور وہ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے وحید مراد کی اور محمد علی کی اور زیبا کی اور دوسرے لوگوں کی، اور وہ کھڑے رہتے تھے ساری دوپہر، ساری شام، ساری صبح وہ ان کی وہیں گزرتی تھی کہ زیبا ادھر سے گزرے گی اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب یہ دور نہیں رہا، وہ جو ہیرو اور ہیروئن کا تصور ہوتا تھا، اب ہیرو اور ہیروئن ہونے کے باوجود بھی وہ تصور باقی نہیں رہا۔ تو آپ کو جو چیز سیکھنی ہے، دیکھنی ہے، کرنی ہے، اس پہ ہم آہستہ آہستہ کچھ باتیں کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ فیصد غورس ہے کہ جس میں آپ بعد میں سوچیں کہ میں تو ڈائریکٹر بن گیا، لیکن جو عزیز صاحب نے بات بتائی تھی وہ تو کہیں استعمال ہی نہیں ہوئی۔ جیسے فیصد غورس جو ہے وہ شاید صرف استاد استعمال کرتا ہو کہیں، جو پھر دوبارہ اس کو پڑھانا پڑتا ہو۔ عام آدمی کو زندگی میں 2+2 4 سے زیادہ شاید میتھمیٹک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ یا جیسے ایک بھوکے کو کہتے ہیں نا کہ اسے پوچھا کہ 2+2، تو انہوں نے کہا 4 روٹیاں،
تو اس طرح سے ہی جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زندگی میں کام آتی ہیں، پریکٹیکل زندگی میں کام آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کے لیے ایک نئی کھڑکی کھول دیتی ہیں، آپ کے لیے جاننے کے نئے دروازے کھول دیتی ہیں، نئے راستے وا کرتی ہیں۔ تو یہ نہ جانیے گا کہ میں جو باتیں یہاں کر رہا ہوں، جو کچھ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید وہ بالکل ایسا ہی ہوگا جو زندگی میں کبھی کام نہیں آئے گا۔ میری اسٹوڈنٹ سے بھی ایک بات میں اکثر کہا کرتا تھا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ زندگی کے موڑ پر کبھی مڑ کر دیکھیں تو آپ کو ایک جملہ تو یاد آئے کہ ہاں یہ اظہر نیاز نے کہا تھا اور ٹھیک ہی کہا تھا۔ بہت شکریہ، دوبارہ ملاقات ہوگی۔